فاروق عبداللہ کو فوج کی مداخلت پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہنا ہے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون کا۔ سجاد لون کے مطابق اس سے فاروق عبداللہ کی پارٹی کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ جے کے پی سی کے صدر سجاد لون نے کشمیری پنڈتوں سے متعلق کہا کہ مجموعی طور پر معاشرے کو جوڑنا ہوگا اور یہی کشمیری پنڈتوں کی واپسی کا واحد راستہ ہے۔ دیکھو میں فاروق صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، لیکن آرمی یا ایجنسیز اگر انٹرفیئر کرتی ہیں تو وہ رول تو ایٹ لیسٹ ہمیں دیں، کیونکہ وی ہیو بین وکٹمز آف ریگنگ اینڈ فاروق صاحب ہیز بین اے بینیفیکٹر دیٹ دی رابر آف 1987 ول ایکچولی ٹاک اباؤٹ دس۔ اب تھوڑا سا تو شرم آنی چاہیے نا، یہ رول تو ہمارا بنتا ہے نا۔ میرے فادر کی ریگنگ ہوئی، 87 کی ریگنگ ہوئی، جو ابھی تک 87 کی ریگنگ سے یہ ہوا لگ بھگ 1 لاکھ لوگ اس وقت قبرستانوں میں ہیں، 17 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، 22 سال کے بچے، 25 سال کے بچے، اور اس کے بعد وہی جو کارن بنا اس کا، جو کاز ہے اس کا، وہ آج روئے۔ تو بالکل ہے انٹرفیرنس ہے، لیکن وہ ہم بولیں گے انٹرفیرنس ہمیشہ ہمارے خلاف تھی، آج بھی ہمارے خلاف ہے، یہ یاد رکھنا آپ۔ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ تو ان کے بچے ہیں نا، یہ جو باقی پارٹیاں، ہم تو آؤٹ سائڈرز ہیں۔ سو ان کا یہ بولنا، یہ آئی تھنک یہ تذلیل ہے ان لوگوں کی جو 87 کے بعد اس وقت قبرستانوں میں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سے پوچھیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹس کو پرابلم رہی ہے۔ یہ کشمیری پنڈتس کو، چاہے پہلی سینٹرل گورنمنٹ تھی کانگریس کی یا آج کی، تو یہ ان کو پرابلم رہی ہے ریلوکیشن کی۔ جب بھی کوئی کشمیری حکومت آئے جو پرو پنڈتس ہو، وہ ان کو ریلوکیٹ کر دے گی، اس میں کیا پرابلم ہے۔ کشمیری پنڈتس کا آئی ول ٹیل یو ایونچولی جب بھی آنا ہوگا وہ سوسائٹیز کریں گی۔ جب سوسائٹی میں بریک اپ ہوتا ہے، اس کا جو پھر ملاپ ہوتا ہے وہ سوسائٹیز کرتی ہیں، سرکاریں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، سرکاریں صرف پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں۔ دے آر اے پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ اے پارٹ آف دا سولوشن۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے ٹنگمرگ میں عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے میں اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری، نائب صدر غلام حسن میر، رفیع میر اور دیگر لیڈران نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الطاف بخاری نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے آج تک لوگوں کو دھوکہ دیا۔ کسی نے آٹونومی اور کسی نے سیلف رول دینے کی بات کہی، ان لوگوں نے ہمیشہ اقتدار پر بیٹھ کر اپنی بات کی۔ الطاف بخاری نے کہا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت سے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے کشمیریوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ غلام حسن میر نے بھی ان پارٹیوں پر نشانہ سادھا۔ سمپت پرکاش جی کو کہیے میرے سے ملے، میں ان کو بھی بتاؤں گا ان کے راز۔ آپ نے ابھی تقریر میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ ہم حکومت کریں گے کل کو، کیا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کل اگر موقع ملے، اگر آپ کو اتنی سیٹیں ملی تو آپ اس وقت بی جے پی کے ساتھ سرکار جوڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا سیاست میں ہر ایک چیز ممکن ہے۔ کوئی بھی چیز سیاست میں آپ اس لیے رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کسی جماعت کا کسی چیز سے تعلق ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح مضبوط حکومت ملے گی۔ اللہ کے فضل سے انجینئر رشید کے لیے ہماری پارٹی کی ہمیشہ کوششیں رہی ہیں، ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں، کل بھی کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے۔ سر جرنلسٹ کی بات کریں، آصف سلطان کی بات کریں یا باقی جرنلسٹ ان کو پی ایس اے لگایا گیا، سر ان کے بارے میں تو آپ کی طرف سے کوئی بات ابھی تک نہیں کی۔ دیکھیے جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے، جرنلسٹ اگر آج جرنلسٹ کے خلاف کہیں پر پی ایس اے لگایا جا رہا ہے یا اور کوئی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو جرنلسٹ برادری کو نکلنا چاہیے۔ میں تو کہیں جرنلسٹ برادری کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ تو اس طرح اتنے ڈرے ہوئے کہ آپ سچ لکھنے سے بھی گریز کر رہے ہو۔ پہلے آپ سچ لکھنے کی ہمت تو آپ خود میں پیدا کرو، آپ دیکھیں گے آپ کے پیچھے پیچھے ہم سب لوگ کھڑے رہیں گے۔ بہت غلط ہے، مذہبی رہنما ہمارے ہیں، بہت غلط۔ جس نے بھی یہ مشورہ اس سرکار کو دیا یہ بہت غلط ہے، اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ اس سرکار کو ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ایک بار پھر کھنہ بل ہاؤسنگ کالونی سے کچھ سیاسی رہنماؤں کو سرکاری